سردار مہینہ ہی جمع آئی تے سردار تہوار بھی
ایک تقریباً 3 یا 4 دن باقی ہیں رمضان شریف دے رخصت ہونے چوں نمبر 1 اساں شکر کرنا ہے اور نمبر 2 اساں فکر کرنا ہے. شکر اس لحاظ نال کرنا ہے کہ جنہاں مسلمانوں اللہ کریم نے روزے رکھن کی توفیق دیتی، قرآن پاک تراویح دی نماز دے اندر سنن سناون دی توفیق عطا فرمائی، قرآن پاک دی تلاوت علی سعادت عطا فرمائی، اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائی. او اللہ دا شکر کرن کہ اللہ ساکو غافل لوگاں چوں نہیں بنایا. الحمدللہ سارا اللہ کریم نال تعلق مضبوط رہا ہے الحمدللہ. تو نمبر 2 فکر بھی کرنا ہے. خالی روزے رکھ چھوڑے، نمازاں پڑھ چھوڑیاں، تراویح کے اندر قرآن سن چھوڑا، سنا چھوڑا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ اساں بہت بڑا کمال کر چھوڑے، بہت زیادہ اساں درجہ کے مقام حاصل کر گئے کہ پتہ اللہ کریم قبول بھی کیتا کہ نہیں کیتا. اس واسطے شیطان دے 2 قسم کے حملے ہونے نو. ایک شیطان دا حملہ یہ ہوتا ہے کہ تے بہت بڑیاں نیکیاں کیتیاں تینیاں تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں، تو اس ویلے بندے دی زبان تے فوراً آوے الحمدللہ اے میرا کوئی کمال نہیں، اللہ دی توفیق ہے. دوسرا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان نو اس گل کے اتنے آمادہ کرے گا کہ تیرے کہڑے روزے نو روزے رکھے نہیں تے نال کوڑی مرداری ہیں، روزے رکھے نہیں تے نال کوڑیاں سوائی چنداری ہیں، روزے رکھے نہیں تے نال گلے تے ریتاں ہی کرے داری ہیں. تیرے کوئی روزے نو جن میں اے دل دے اندر وسوسہ آمن لگ ونجے فوراً انسان کہ استغفر اللہ جے کر میرے نیکیاں دے اندر کمی بیشی ہو بھی گئی ہے اپنی رحمت نال معاف چا فرما. ایک تا پیغام دوستاں ہوئے دینا آئی. تو نمبر 2 گزشتہ جڑے 3 رمضان المبارک دے جمعے گزر چکے ہیں، رمضان شریف دے مسائل شان فضائل اے بیان ہو چکے ہیں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہو چکی ہے، حضرت علی کی سیرت، حضرت علی کی بصیرت بھی بیان ہو چکی ہے. 21 رمضان اور 17 رمضان کے حوالے نال تو دوستوں تک ٹیسٹاں پہنچی ہوئی بیان سن چکے ہو، احباب نو علم ہے. اج جڑا عنوان شروع کرنے لگا اور ایک ساڈا موضوع باقی ہے لیلۃ القدر. تو دوستو لیلۃ القدر کے بیان تو پہلے ذرا چند جملے ذہن نشین کر کے لو تاکہ میں اگلی گل سمجھاؤں کامیاب ہو جا. پچھلیاں جڑیاں امتاں ہن تے یہ جڑی امت ہے آخری امت، پچھلیاں امتاں اور اس امت کے درمیان کافی سارے فرق ہیں. احباب ذرا ذہن حاضر کرے، میں موضوع شروع کرنے لگا کہ مطلب فرق دا اللہ کریم کے جتنے بھی نبی سارے اللہ دے پیارے، جڑے منیدن اچا سن سارے نبی اللہ دے کون پیارے. بہت بڑا مجمع محبت نالا کھولنا راضی ہو سی. سارے انبیاء کون اللہ دے پیارے، تمام انبیاء اللہ دے پیارے، نبی سارے اللہ دے پیارے. لیکن جتنا پیار اللہ کریم نو آمنہ دے نال ہے اتنا پیار کسے نال نہیں. پیارے سارے انسان دے 5 پتر انسان نال پیارے، لیکن بندے دے دل دا چھکاؤ تے جھکاؤ تے ایک پتر والے پاسے ہوندا ہے. بچیاں کا ساریاں بندے دیاں ہن پیاں، کسے ایک بیٹی نال دل دی محبت زیادہ ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرے اللہ انصاف ساری بیویاں دے درمیان کرے نا، برابری ساری بیویاں دے درمیان کرے نا. دل ایسا تو جھکا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میں آمنہ دلال بے وساں مجبور اللہ میں واقع پوچھنا پیا. انہیں اللہ کریم کا پیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال سب تو زیادہ ہے. تے یاد رکھے اس امت کی نسبت آمنہ دے نال ساری امتاں نال ہوئے امت بھی اللہ نو سب تو پیاری ہے. پچھلی امتوں کے اندر کپڑا ناپاک ہو گیا، مسئلہ انہوں کٹ چھوڑو بس، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں، وہ ٹکڑا کٹ دیتا گیا ہے. اس امت واسطے اللہ آسانی کر چھوڑی ہے، پیاری جو ہوئی اکے کٹن دی لوڑ نہیں. دھونا تھوڑا کام میں پاک کر دے فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے. پچھلی امتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہوئے صرف مسجد کے اندر ادا کرنی ہوئی ہے. عبادت گاہ تو علاوہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوئی اجازت نہیں.
جس ویلے اس امت کا نمبر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض كلها مسجدا وطهورا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے واسطے ساری روئے زمین نو پاکیزگی کی جگہ بنا چھوڑا ہے، ساری زمین نو اللہ کریم نے میرے واسطے عبادت گاہ بنا چھوڑا ہے، زمین دے جڑے پاک حصے تے سجدہ بندہ کر چھوڑے اللہ رحمت نال قبول کر دے سی۔ پچھلیاں امتوں کے اندر تیمم والی کوئی سہولت نہیں، بندہ مرد ہے پاوے چیز ہے پانی استعمال کرنا ہے، کوئی تیمم والی شکل نہیں۔ اس امت کا دور آیا فرمایا تساں بیمار ہو پانی نہیں ملتا، پانی تکلیف دینا مثال کے طور سے زمین سے ہاتھ مار کے تیمم کرنا تہاڈا کام ہے، پاک کرنے فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ پچھلیاں امتوں کے اندر چوتھا حصہ زکات آئی 100 روپے، اس امت کے اندر 40واں حصہ زکات ہے 100 2.5 روپے۔ آسانیاں ہی آسانیاں پچھلی امت واسطے قانون ہے جہے بندے نے توبہ کرنی ہوئے شرک تو کفر تو اپنے آپ کو قتل کرے تا توبہ من کے قبول کینی ہے فقتلوا انفسکم۔ اس امت کا دور آیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خالی ہنجو اکھیاں تو پھناونا تھوڑا کام ہے، اکھیاں جو ہنجو بھی نہ پھناؤ خالی روڑی شکل بنانا تھوڑا کام ہے، پچھلے سارے گناہ رحمت نال معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ بڑی آسانیاں رکھیاں یہ میں بطور نمونہ عرض کیتا ہے۔ ایک اللہ کریم نے انعام اس امت سے یہ بھی کیتا ہے، صحابہ پریشان تھے کیویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک بندہ آئی جڑا 80 سال تک اللہ کے رستے سے جہاد کرے لایا۔ صحابہ پریشان تھی گئے، اللہ کے محبوب ساری کا اتنی عمر بھی نہیں، ساری تو اتنی زندگی بھی نہیں، ساری تو اتنی حیاتی بھی نہیں، یا 60 سال 70 سال 40 سال 100 سال یا 80 سال تک اللہ کے رستے کے اندر جہاد کرے داری ہے، وہ مقام تے مرتبہ کی حاصل کر سکتے ہیں۔ مستقل خطبہ جمعہ کے اندر شریک ہونے والے دوستوں یاد اسی میرا جملہ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرے گا۔ سورت نازل ہو گئی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صحابہ کرام پریشان نہ ہو، جی میں پچھلی عورتوں کے ملتا کریم نے مشکل قانون رکھے ہیں، تھوڑے واسطے ملنا کریم نے آسانیاں کیتیاں، پریشان نہ ہو۔ یہ پچھلی امتوں کے بندہ دیا عمر زیادیاں ہیں، اللہ کے رستے کے اندر نیکیاں کرے دے رہ گئے، اللہ کو راضی کروا لے اعمال کرے دے رہ گئے، پریشان نہ ہو۔ 80 سال تو ایک مجاہد اللہ کے رستے میں جہاد کرے نہ رہی ہے، میں اللہ کریم تھانوں رات عطا کرے نہ پیا، اس رات کا ایک سجدہ 80 سال کی عبادت بھی میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مہربانی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اصل قرآن
اللہ فرماتا ہے کوئی حد ہوئے تدسا حد کوئی نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ مسئلہ بھی سارے دوست یاد کرے. رمضان دی ساری راتاں شان والیاں مخصوص راتاں نیت تے جاگنا شروع کر دے دے. اللہ رسول نے ساری راتاں شان والیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نے جیڑے ویلے افطار کرے روزادار اور افطاری تاں تھی ہے جس ویلے سورج غروب ہوئے. سورج غروب ہوئے تے رات شروع ہو گئی ہے. سر یہ جملہ دھیان نال دوسرا سننا ہے. سورج غروب ہوئے دل لے گیا تے رات شروع ہو گئی ہے. اس ویلے بندہ افطاری پیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ویلے رمضان شریف کی پہلی افطاری ہوتی ہے اللہ کریم پہلی افطاری تو پھر کے تے آخری افطاری تک ہر افطاری دے ٹائم 10 لاکھ بندہ نو جہنم تو آزاد کرن دا پروانہ عطا کرے گا. کہ 10 لاکھ بندے ہیں قد استوجب النار صلی اللہ علیہ وسلم. جہے 10 لاکھ بندہ واسطے جہنمی ہونے کا فیصلہ تھی چکا ہے. جہنم کی واجب تے واجب تھی چکی ہے. اللہ کریم ایسے جہنمیوں جہنم تو بچا کے جنت کا وارث بنانے کا فیصلہ کر چھڑے نے. کتنے بندے عرض کیتے 10 لاکھ ہر افطاری میں عکس. دوسرا دن ہوئے 10 لاکھ. تیسرا دن 10 لاکھ. ایویں چلتا گیا معاملہ چلتا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ویلے آخری افطاری ہوتی ہے رمضان شریف کا آخری روزہ آخری افطاری جتنے اللہ کریم نے 10 لاکھ ہر افطاری کے ٹائم جہنم تو آزاد کیتے ہیں. مثلا 29 کا مہینہ پچھلے 28 دیوانوں کا حساب لو. اگر 3 روزے بن گئے پچھلے 29 دیوانوں کا حساب لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ ہر افطاری تے اللہ 10 لاکھ بندے جہنم تو آزاد کرے گا. یہ ہے جنہ واسطے جہنم کی واجب ہو چکی ہے کہ جس ویلے آخری روزہ ہوتا ہے آخری افطاری ہوتی ہے اللہ جتنی تعداد جہنم تو آزاد کر چکا ہے ان ساری تعداد کے برابر اللہ آخری افطاری والی ہار جہنم تو آزاد کرے گا. دعا کرو اللہ سانو انعام شامل کر چھوڑے. آمین آخو. یہ تو ہر رمضان کی رات کا حال کیونکہ افطاری سورج غروب ہے تو رات شروع ہے. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت ليلة القدر يأمر الله جبريل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جس ویلے لیلۃ القدر ہوتی ہے 21 رات 23ویں دی رات 25ویں دی رات 27ویں دی رات یا 29ویں دی رات جی رات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
جبرائیل دے ہاتھ دے اندر ساوا جھنڈا ہے آ کے بیت اللہ شریف کی چھت کے اتنے نصر چکرے نے جھنڈا لہرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل اللہ کریم نے وہ 600 پار بنے 100 پاس اللہ بنے اچھا دسے اللہ راضی ہونے پر اگے ایمان اللہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا بنا سکتا قادر نہیں ہوا. سورہ فاتر کا حوالہ سنا ہے کہ میرے سامنے 22واں پارہ تے سورت کا نام سورہ فاتر پہلی آیت فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ساریاں تعریفاں اللہ کریم واسطے جہاں تعریفاں اللہ کریم دے مناسب ہیں جہاں تعریفاں اللہ دے لے گئی نا صرف اللہ کریم واسطے. حاجت روا ہونے والی تعریف للہ صرف اللہ کریم واسطے. مشکل کشا ہونے والی تعریف للہ صرف اللہ کریم واسطے. داتا تے عالم الغیب ہونے والی تعریف للہ صرف اللہ کریم واسطے. کہ اللہ کریم فاطر السماوات والارض جہاں بغیر نمونے دے آسمان نو بناونا لے بغیر نمونے دے زمین نو بناونا لے. نمبر 2 جاعل الملائکۃ رسلا اللہ کریم نے فرشتوں کو قاصد بنایا ہے. میرا پیغام پھر کے تو سب میرے انبیاء کرام دو بننے ہیں. اللہ فرشتے کون ہیں فرمایا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. فرشتے دے اللہ نے 2 پر بنے کسی فرشتے دے اللہ نے 3 پر بنے کسی فرشتے دے اللہ نے 4 پر بنے. اللہ 2 3 4 تے گل مک گئی ہے. فرمایا نہیں یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ جتنا چاہے زیادہ کر چھوڑے جویں جبرائیل کے 600 پر اللہ نے بنے. فرمایا شک نہ کرے اللہ 2 پر بناوے کر سکتا ہے 3 پر بناوے بنا سکتا ہے 4 بناوے پر بنا سکتا ہے زیادہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے. کیوں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر شے تے قدرت رکھن والا کون ہے؟ یہ یقین تے ایمان تے عقیدہ رکھنا ہے. قدرت کے حوالے نال ایک مثال سن لو. عظمت والا مرنا کتابوں کے اندر ایک مثال لکھی ہوئی ہے. ابلیس نے میٹنگ بلائی ہے ابو الجہان شیطان تے آکھن لگا اپنے چیلے چانٹیاں نو عالم نو گمراہ کرنا بڑا اوکھا ہے. جیڑا بندہ جاہل ہوئے دیکھ جاہل ہوئے دین تے شریعت کا واقف نہ ہوئے اس کو گمراہ کرنا بڑا سوکھا ہے. نہ کہو کیویں اکھیاؤ انسان دی شکل جب بنائی تسا چیلے چانٹن ہوگا تسا ہی نال آؤ. ایک نیک آدمی رہتا بھی رستے کے اندر صوفی صاحب ابلیس آ کے آخر لگا صوفی صاحب ایک گل پوچھنی ہے. صوفی صاحب کا پوچھ کہ یہ سارے آسمان تے زمین چھوٹا جتنا مرغی کا آنڈا اللہ کریم آنڈے نو بڑا نہ کرے آسمان تے زمین نو چھوٹا نہ کرے. اتنے وڈے سارے آسمان وڈی ساری زمین اللہ چھوٹے نے آنڈے کے اندر بند کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. صوفی صاحب نہ سوچن لگیا تو سب پنجاب والے آپ کے سوچے پیا کہ بندہ گیا سوچن لگیے شیطان تو غائب ہو گیا ہے. اپنے چیلے چاٹے آخر لگا اللہ کی قدرت کے بارے شک جی پا کے آ گیا. اللہ کی قدرت کے بارے شک آیا تو ایمان چٹ ہو گیا. اس کا سوچنا ہی نہیں. نمبر 2 آؤ تو عالم دے کول لے گیا عالم دے کول لے لیے بندے دی شکل بن کے آیا ہے. مولانا صاحب جی ایک گل پوچھ رہی ہے کہ پوچھ زمین عمر آوے
جگہ تیرا من وڈی آنڈا چھوٹا ہوئی اس وڈا نہ کیتا وجے اللہ سات آسمانوں تے زمین نو چھوٹے آنڈے دے اندر بند کر سکدا کہ نہیں کر سکدا عالم آکھن لگا پتہ نہیں تو پوچھنا نہ کون ہے سات زمین سات آسمان چوڑا تباہ کیری شین لکھاں کروڑا آسمان و زمین کیوں نہ ہوگا نا اللہ بند کرن تے آوے چھوٹے آنڈے دے اندر بند کر سکدا ہے اللہ دی قدرت نال میرا ایمان ہے اللہ اللہ 600 بار 100 بازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جبریل امین انہاں 100 بازوؤں وچوں صرف 2 بازو کھلے دے اس رات لیلۃ القدر تو علاوہ جبریل امین انہاں 2 بازوؤں کدی کھلے دا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جس ویلے جبریل 2 بازو کھلے دے مشرق تے مغرب ساری دنیا نو اپنی باواں دے اندر گھن ہے تو لگے ایمان ہے اللہ طاقت لے سکتا کہ نہیں لے سکتا قرآن ایک اشارہ ہے یعنی میں ہوں قصہ نہ سنا سکتا اشارہ کہ میرے سامنے 19 پارا رب العالمین نے منظر بیان فرمایا سورۃ النمل وچ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اللہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین آیت نمبر 38 میرے سامنے سورۃ النمل 19واں پارہ خود نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دسایا ہے تو ملکہ بلقیس مسلمان ہونے واسطے آندی پئی ہے ساری قوم اس دے نال آندی پئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار دے اندر اعلان کیتا ہے اے میرے دربار والیو ہے کوئی تواڈے وچوں جڑا ملکہ بلقیس آون تو پہلے اس دا قیمتی تخت آ کے تے میرے سامنے رکھ چھوڑے اس نے اپنے تخت تے بڑا ناز ہے اپنے تخت تے بڑا فخر ہے کون کی ناسی تخت اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تکون من مقامک آیت نمبر 39 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ایک جن بول بھی ہے سخر جنی آخر لگا حضرت یہ بہت سا دربار اپنا لایا ہے بہت سا علاج شروع کیا ہے تھوڑے دربار کا ٹائم مکا نہ ہو سی تو میں دربار کا ٹائم ختم ہونے تو پہلے ملکہ بلقیس کا تخت تھوڑے سامنے حاضر کر لینا جتھاں جن کی نظر دی ہے اتھاں ہی جن کا قدم میں ہے حضرت نور خوبیاں میرے اندر انی علیہ لقوی امین تخت ہے تو بڑا وزنی میں تخت کو چاہ نہیں سکنا جو میرے اندر طاقت ہے ہیرے جواہرات تخت تے لگے ہوئے میں خیانت بھی نہیں کرنی ہاں بھی بڑا مانادار بال برابر بھی ان اندر میں خیانت نہ کرے سا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں سانو تا تخت اس تو بھی پہلے چاہیے ہے رب العالمین فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده جبریل امین بیٹھا ہوا دربار دے اندر جہدے کول خط دا علم ہے پھر اللہ کی طرف مخطل مضمون پھر کے آیا ہے جبریل امین بول پیا تے آنکھن لگا حضرت اپنی آنکھیں نو بند کرو آپ کھولے سو میں تخت حاصل کر لینا
طاقت دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ کہاں دے سکتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام دا اعلان سنو، مکہ دربار والا نو شک پہ وجیا، بادی چاون والے بندے سننا تے خیال چا کرنا، جبرائیل دا کمال تیری طاقت دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ھذا من فضل ربی، میرے رب دا فضل ہے۔ جبرائیل طاقت والا دو بازو کھلے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر وچ جس ویلے دو بازو کھلے نے، مشرق تے مغرب ساری دنیا نو اپنے بازو دے اندر پھن پھندا ہے۔ فرشتے اتنا کھلو، فرشتہ نو ڈر لینا ہے، فرشتے جڑے نال ہیں بیت اللہ شریف دیکھو اتو چلو کہ کرنے آسان سارے نورانیاں دا سردار ڈیوٹی دس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل فرشتہ نو حکم دے دے لیلۃ القدر عزت والی رات ہے، جی رات دے اندر قرآن نازل تھی ہے، ساری دنیا دے اندر کھڑ پڑ ونجو، ساری دنیا دے اندر پھیل ونجو، جیڑا بندہ تانوں کھلوتا نظر آوے، جیڑا بندہ بیٹھا نظر آوے، کوئی کھلو کے عبادت کرنا بھی ہے، کوئی بہ کے عبادت کرنا بھی ہے، کوئی بندہ اللہ کی یاد ہی لگا ہے، کوئی بندہ دعا بیٹھا منگنا ہے، جبریل امین حکم دے دے دھیان نال دوست جملہ سنے وقت مقام ہی سمجھے، بشر دا مقام کہڑے تے نورانیاں دا درجہ کہڑے، سارے نورانیاں نو جبریل بھیج کے آخر ہے جلدی کرو دنیا دے اندر کھڑ پڑ ونجو، لیلۃ القدر شب قدر ہے، جیڑا بندہ تانوں دعا منگدا نظر آئے، دعا بندے دے کرنی ہے، آمین فرشتوں تساں آکھنی ہے۔ ایک دعا ہی تانوں دس سنا، یاد کرے مسئلہ یاد کر کے نو سوال نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جس ویلے بندہ دعا منگدا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اے جس ویلے بندہ دعا منگدا ہے 70,000 فرشتے آمین آکھدے ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ بندہ منگے تو صحیح اللہ قبول کریں دیر نہیں آئی۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک بندہ 70 سال تک اپنے پتروں سامنے کر کے یا سنم آخری ہے، سنم کا مانا بت ہے، یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، 70 سال تک سنم نے جواب نہیں دیتا، ایک بار یا سنم آختے ہوئے بول کے وہ منہ چ نکل گئے یا سمد اللہ سمد یا سمد، اللہ نے 70 والی فرمایا جی بندہ جی بندہ جی بندہ، فرشتے حیران تھی کہ پوچھتے اللہ 70 سال تک یا سنم کرے لائی ہے، سنم تو جواب نہیں دیتا، جان بوجھ کے نہیں بول بھولے کے نال یا سمد منہ چو نکل گیا تو کیوں جواب دیتا بھی ہے؟ اللہ فرمایا فرشتوں کی جماعت 70 سال تک یا سنم آخس سنم جواب نہیں دیتا، اج بھول بھولے کے نال سمد منہ چو نکل گیا، جی میں سمد بھی جواب نہ دے تو سنم تے سمد دے درمیان فرق باقی نہیں رہا۔ آج تو صحیح بندہ منگے تو صحیح بندہ اللہ اللہ جیڑے بندے لیلۃ القدر وچ دعا کرے دینا، نماز دی حالت وچ قرآن دی تلاوت وچ اللہ کریم دے ذکر وچ دعا منگنے تے فرشتے آمین آمین، تہاڈا کیویں امام نبی سونے سچ فرمایا، سچ فرشتے آمین آخر والے اتو اندازہ کر کے لوگ بشر کا کے مقام ہے تے نورانیاں کا کے مقام ہے، نور نور دی رٹ لاؤنا لو فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری
کاندے نال ون کے بہ گیا وہ بھی رنگا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں ہوئی ہے, قرآن پاک کا بیان کیا بھی ہے, قرآن پاک سمجھن دے سمجھانے والے کٹھے ہوئے بیٹھے نا. ایک بندہ آ گیا ہے, اس کا کم ہی اس بندے نال جڑا قرآن کی محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ قرآن سنن کی نیت نال نہیں آیا, قرآن پڑھن کی نیت نال نہیں آیا. ایک بندے نال کم اثر جڑا بندہ بیٹھا ہے قرآن علی محفل وچ, ہن کے کرا جتنا تنیے اٹھے نہیں گل بات اس نال نہیں ہو سکتی. یہ بھی چپ کر کے بہ گیا ہے تاکہ مجلس پوری ہوگی تو میں اس نال گل بات کرا, اپنا دنیا کا کم بیان کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ویلے قرآن پاک والی محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کریم کے دربار کے اندر یہ نیک عمل کے تے پہنچ دینا. اللہ نو پتہ نہ ہر شے دا ہے, اللہ فرشتوں دی زبان وچ سننا چاہتا ہے. رب العالمین فرماتے فرشتوں کہڑے پاس ہوئے ہو, اگے قرآن پاک دی محفل ہے, قرآن دا بیان ہے, قرآن پاک دی درس و تدریس والی گفتگو تھی پئی ہے. اللہ کریم سعود ہو گئے ہیں. اچھا اللہ کریم فرما دے سو کیڑی شے منگدے بیٹھے ہیں قرآن پاک دی محفل والے بندے, اللہ جنت منگدے بیٹھے ہیں. اللہ فرما دے انہاں جنت دتی ہوئی ہے, اگے دتی ہوئی تو کوئی نہیں. اللہ فرما دے جے کر دیکھنے نا بس فرشتے تھوڑا کے خیال ہے, فرشتے عرض کریں دے اللہ انہاں جنت نہیں دتی ہوئی مت بھی جنت منگدے بیٹھے نا. جی جنت دیکھن چاہتا انہاں دی طلب اور زیادہ وجنی ہے. اچھا کیڑی شے تو پناہ منگدے بیٹھے نا, اگے جہنم دی بات تو پناہ منگدے بیٹھے نا. اللہ پوچھدا انہاں جہنم دتی ہوئی ہے, اللہ کریم دتی ہوئی تو نہیں. اللہ فرماتے فرشتوں اے دسو اگر بندے جہنم دیکھنے تو کیوں سی, اللہ دیکھنے تو زیادہ پناہ منگ سے نا. اللہ فرماتے تو گواہ تھی نہیں ہو جڑے قرآن پاک کی محفل کے مجلسی جانا جنت منگدے ہن تے جہنم تو پناہ چاہنے ہیں. میں اللہ انہوں جہنم تو بچا چھوڑے, جنت کا وارث بنا چھوڑے. اللہ سارا ایک سوال ہے کہ اللہ کو پتہ تو یہ سننا چاہتا ہے. میرا سوال کہ ایک بندہ دنیا کے کم نال آیا ہے, اس بندے نال کم سرا مجلس کے اندر بیٹھا ہے, یہ بھی آ کے نال بہ گیا ہے. یہ کوئی قرآن سنن کی نیت نال تو نہیں آیا, قرآن پڑھن کی نیت نال تو نہیں آیا, اپنے کم نال آیا ہی بہ گیا. اس کے بارے جو فیصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جواب نے دے اللہ یشکا جلیسہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے جا انہاں نال بہ گیا او بھی رحمت محروم نہیں رہنا. کوئی پوچھا گیا عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شاناں والے ہوں, عدل کرے تے تھر تھر کم بن اونچیاں شاناں والے ہوں, فضل کرے تے بخشے جاوین میں ورگے منہ کالے ہوں. ساری رات فرشتے آمین آخدے لیلۃ القدر وچ انساناں دی دعاواں سن کے جس ویلے صبح صادق دا ٹائم ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل اعلان کرے فرشتوں جی الرحیم اپنے ٹھکانے سے چلو, آسمان والے پاس چلو, جہاں پاس ہوئے ہوئے چلو چلو. اصل منجن واسطے تو حاضر ہیں پر نورانی کا سردار سارا ایک سوال ہے, سوال سنا ہے. یہ سارا سوال ہے, کہڑا سوال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سارے فرشتے لیلۃ القدر دے اندر انسان
اقبال نے آخر مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب کر نماز آئی کی ہے ساری دکانداری کا حساب نمازی کیا کرے گا، ہر بھلی ہوئی شے نمازی یاد کھلوتی ہے۔ اقبال کا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل جو بت بڑے کھلوتے ہو ملتے سجدہ اللہ کے سامنے ضرور کی بھی آوے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے فرشتے سوال کرنے نا اسان ساری رات پھر ٹوٹ کے بھی آمین آمین کہہ، اے جبرائیل ترس اللہ کریم نے کیتا کہ آمنا دلال دیوتیاں نال ایماندار نال اللہ سلوک کے ابھی شب قدر وچ خیال کرے۔ میں وقت دوبارہ لفظ پڑھنا، ما سنا اللہ فی حبائج المومنین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار بندے جڑے ہن اللہ کو دو مندین حتا مندین ایماندار نال اللہ کی کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنا نہ خیال کرے، شرک کرنا قرآن پاک کے الفاظ سن لو تو آپ کو مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ کہ میرے سامنے سورۃ الانعام جس آدمی نے شک کے حوالہ نوٹ کرے تے من گھر لکھے تا پتہ لگ سی میرے مسئلے کی صداقت دا، اساں تحقیق کرنی نہ ہوئی۔ 1000 روپے کا کپڑا پھرنا ہے تو پورا گرو بازار کی دکانیں پھر دیو کہ قرآن کے مسئلے تحقیق کرنی ہے۔ سورۃ الانعام میرے سامنے 7واں سپارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط۔ 18 نبیوں کا نام جان تو بعد 18 نبیوں کا ذکر کرنے تو بعد آخر جب فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانعام حوالہ خرچ کرے آیت نمبر 88 ہے۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے تو بعد اللہ نے آخر جب فرمایا جی ان نبیوں کو شرک ہوئے دا ان نبیوں دے سارے نیک عمل برباد ہونے نا۔ یہ 18 نبیوں کا تذکرہ 34واں پارہ سورۃ الزمر، میرے سامنے 24واں پارہ کھلا ہوا ہے تے آیت نمبر 65 سنا سکتا منوا نہ سکتا۔ مالی دا کن پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، پھر کمے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ کریم فرماتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تو بھی پیغام آ چکا ہے کہ تو پہلے نبیوں تو بھی اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ اللہ کیڑا پیغام فرمایا لئن شرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب کے تھوڑے کوئی بھی شرک ہو گیا تھوڑے بھی سارے نیک عمل برباد ہوئے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنا نہیں، عقیدہ یاد رکھا ہے۔ اللہ کا نبی بڑے گناہ تو پاک، چھوٹے گناہ تو پاک، صغیرہ گناہ تو پاک، کبیرہ گناہ تو پاک۔ تو کہ مینوں تا حکم ہے گناہ دے والے نہیں بننا، تے جس ویلے اللہ دے نبی دا دور آوے
اللہ گناہ نو حکم دے دے گناہ تے نبی دے نیڑے نہیں وجنا سارے ڈیرے اسماعیل خان دی بولی چاہتے ہیں آنکھاں دینوں تے سنا نہوں اللہ کریم نے ذکر کا 18 نبیوں کا کیتا ہے ذکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیتا ہے مسئلہ سانو سمجھائے اگر نبیوں کو شرک ہوئے گا سارے نیک عمل برباد ہو گئے گا اصل میرے باپ دی بولی ہے پھر بندے تو شرک تھی گیا ساری زندگی نے نیک عمل برباد قرآن سچا تحقیق کرو پتہ لگے فرشتہ کا سوال جہے ایماندار نیکیاں کرے دے رہے لیلۃ القدر کون ایماندار شرک کرنے والے نا اللہ کریم دیا صفتاں مخلوق کے اندر مننے والے نا اللہ دی عبادت اللہ مخلوق موڈے منا لینا نا ایماندار بندے جڑی نیکیاں کرے دے رہے ہیں اللہ کریم نے کیتا کہ انہاں نال اساں لیلۃ القدر پوری ہو گئی رہنے ہم تھے پر ایک جبرائیل قدر دس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا جبرائیل جواب دے دے او فرشتہ دی جماعت افاللہ عنہم الا ربا اللہ کریم نے جیری رات کے اندر قرآن نازل ہوئے ہیں ایماندار عبادت کرے دے رہے ہیں اللہ کریم گزراسی کروا سے ذکر کی تلاوت کی تھی نفلیاں ادا کی دیا اللہ کریم سارے ایمانداروں کو معاف کر چھوڑے لیکن 4 بد نصیبہ کو اللہ معاف نہیں کیتا رمضان شریف دی ہر افطاری ہوتے 4 لاکھ بندہ اللہ کریم روزانہ بخشے دا بھی ہے جہنم تو عذابی کا پروانہ دینا بھی ہے انہیں تب باقی اللہ معاف کرے دے 1 لاکھ خصوصی لوگ ہر افطاری دیتے ہیں یہ حدیث پاک سمجھ بیٹھا کہ جس ویلے آخری افطاری ہوئے جتنے اللہ کریم نے ہر افطاری کے معاف کی دیتا 10 لاکھ اللہ آخری افطاری علی حال انہوں نے تعداد کے برابر بندہ جہنم تو عذاب کرے دے کہ لیلۃ القدر دے اندر بھی اللہ سارے ایمانداروں کی بخشش کرے دے لیکن 4 بدبخت لیلۃ القدر دے اندر بھی محروم ہی نہ آپ سے سلم فرمائے جبرائیل کا جواب جہے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کی تھی کہ 4 بد نصیب بندے صحابہ کرام آپ کی گل سننے پے فرشتہ سوال کیتے تھے جبرائیل ہے 4 بدبخت 4 بد نصیب اس رات بھی بخشش تو محروم رہ گئے سارے رمضان شریف 4 بدبخت بد نصیب اللہ دے رحمت حاصل کر تو محروم رہ گئے مغفرت کے بخشش تو محروم رہ گئے اللہ کی طرف معافی تو محروم رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گل پہ کریں صحابہ کرام پریشان تھی ہے عرض کریں مانہم اللہ دے مہو کے 4 بد نصیب بندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 4 بد نصیب بندے رمضان شریف دی لیلۃ القدر دے اندر بھی بخشش تو محروم رہ گئے معافی تو محروم رہ گئے رحمت حصول تو محروم رہ گئے آپ نے فرمایا پہلا بندہ مدمن خمر شراب پیون دا عادی نشے کرن والا وچ میاں لے پوڈر بناؤ لوگوں کو پوڈری بناؤ شراباں تیسی بٹھیاں لاؤ آپ پیو تے پلاؤ سارے بندے ایماندار بخشے گئے لیکن نشہ کرنے والا بندہ نہیں بخشا گیا یہ ایسا اللہ کریم کا محبوس سے ناراض بندہ ہے جس سے اللہ کی ایڈی سخت ناراضگی ہے شرابی بندہ اس شرابی کو اللہ کریم لیلۃ القدر دی رحمت بخشش والی رات بھی معاف نہیں کرے نہ ہوگا عقیدے نبی سچ فرمایا اللہ کی قسم کائنات کا نظام برابر ہو سکتا ہے اللہ کے محبوبی زبان غلط نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جنہاں
بندہ شراب کا ایک گھٹ پیتا ہے 40 مارا اللہ کریم دی عبادت قبول نہیں کرے گا. روزہ رکھے تو قبول نہیں، حج کرے تو قبول. شراب میں چلو بھر کے بیٹھے ہیں. واہ بھائی واہ، استاد یہ کہ حرام کے پیسے حاجی کی میں ہے لوگ مسئلے میں رکے آئے ہیں. شراب ویچ کے حج کرنا حاجی واپس آ کے سناؤ جی کہ الحاج صاحب آ گئے منہ دیکھ الحاج تے حاجی صاحب کا شراباں تے نشے ویچ کے حج تے ونجن والا اکے ہن جی میں دیکھ سی کیا اور جی صوفی صاحب بن کے آ گئی ہے. ہن ہاتھ کی تصویر مسلح پکڑی بیٹھے ہیں. شراباں دیا کٹھیاں چل رہی پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب پیون والا بندہ ایک گھٹ چا پیوے 40 مانوں کی عبادت قبول نہیں، حج کی تس قبول نہیں، زکات دیتی قبول نہیں، روزہ رکھا قبول نہیں. اللہ کے محبوب کوئی قبول کیون کی صورت بھی ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرابی کی عبادت اللہ تا قبول کرے دے نال توبہ کر چھوڑے. میاں علی والے ڈرائیور نال توبہ نہ ہوئے گدی تے بیٹھا سیٹ تے کرنا اونچا پکڑا. میں تو ہوں 10-12 سال ہو گئے اپنی سواری سے سفر کرنا. جس ویلے طالب علمی دور ہی میرا میں مختلف علاقوں سے پڑھتا رہی ہوں پنجابی دور دراز. جس ویلے بندہ گدی سے سفر کرے ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا ایک اونچا پکڑے جیل ویلے ابو تے گدی رون اطاولا 82 کے گانے لا چھوڑے. ڈرائیور نال توبہ اللہ کو قبول نہیں. سچے دل نال شرابی توبہ کرے تا اللہ کریم دی عبادت قبول کرے لے. سچے دل نال توبہ کرنے پہلی شرط ہے کہ اللہ پچھلی معاف چا کر اگو وعدہ کرے دوبارہ کم نہ کرے سا. جے دل دے اندر چور ہوئے خون دے اندر کتا وج بھی ہے پانی دے موقع کٹھے دے پین موقع کٹھے دے گئے سارا خون خالی کر چھڑے کتا بھی پیا ہوئے. جی تھوڑی کتا نہ کٹے سو اور تھوڑی خون پانی پاک نہیں ہونا. دل وچوں گندی نیت نہ کٹے سی بندہ اللہ مت میں شراب نہیں پیونی. جی تھوڑی دل وچوں گندی نیت نہ کٹے سی اللہ کریم توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. پچھلے دی معافی منگے اگو سچے دل نال وعدہ کرے. جی دل وچوں ارادے بڑے تے پھیڑے تے گندے ہونا ایسے بندے دی توبہ بھی اللہ کریم نو کوئی ضرورت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بیان کرے دینا پچھلی امتوں کے اندر نکلنا کا نیک بندہ ہے پرہیزگار بندہ عابد بندہ رب العالمین کی رضا سے زندگی گزارنے والا بندہ. وقت بادشاہ نو خطرہ پہ گیا ہے یہ نیک بندہ ہے مطلب سارے لوگوں کی توجہ اسی دے پاسے نہ ہو میری تخت واسطے اقتدار واسطے دیکھن میری بادشاہی واسطے خطرہ نہ بن گئی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان فرمے دینا بادشاہ لے کے کیتا ہے نیک بندے کو بدنام کرنے واسطے حسین و جمیل عورت نو تیار کیتا سا. عورت دا فتنہ توبہ توبہ اللہ قرآن پاک وچ فرمایا ان قید کنا عظیم. عورتوں کا مکر تے تدبیرہ بہودیاں ہی نہ اللہ کریم بچاوے تا بندہ بچ سکتا ہے. حسین و جمیل بدکار عورت نو تیار کیتا ہے اس نے بندے نو کے ذریعے بدنام کر تاکہ میری اقتدار واسطے خطرہ نہ بن سکے. نسائی شریف دے اندر ہے بدکار عورت نے اپنی نوکرانی نو بھیجا خادم نو بھیجا اللہ کے نیک بندے نو سد کے گھنا ایک گویا سلیمہ بنا چاہنے ہیں ایک بہانہ من کے بناوے. اللہ کے نیک بندے کو خاتمہ دے نوکرانی گئی ہے مالک میری تینو یاد پہ کرنی ہے حق دی گواہی دینی ہے شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ کا نیک بندہ سارے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بیان کرے دینا اللہ کا نیک بندہ ساتھ ٹر پیا ہے جس ویلے دروازے سے آیا ہے خاتمہ دے نوکرانی اندر کھل کے آئی ہے اندر داخل ہوئے دروازے بند کر دیتے جی اور تلوار ندیاں گھن کے پارے دار کھلوتے ہوئے نا اندر کمرے کے اندر لے گئے نا. سودا بندہ اندر چلا گیا ہے وہ دل کی خیال نہیں ہفتے ساری گواہی دینی ہے دروازہ بند چکی گئی کمرے کا اندر داخل ہے تخت بہترین تخت نشین حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے نال شراب بھی پی ہوئی ہے پیالے وچ معصوم بچہ بھی گھوڑے دے اندر لیٹا پیا کھیتا پیا ٹکیریاں پیا کرے تے نال پلیٹ دے اندر خنزیر دا گوشت بھی پیا ہوا ہے. حسین و جمیل بدکار عورت مسکرا پئی ہے اللہ کا نیک بندہ مینوں کیوں بلایا
لیلۃ القدر دے اندر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. چار بدبخت بندے جنوں لیلۃ القدر دے اندر اللہ کریم نہیں بخشے نہ ہوگا. پہلا بندہ مدمن و خامرین جڑا شراب پیون دا عادی ہوئے، باقی سارے بخشے گئے. چار باقی، ایک شرابی بندہ، باقی بچ گئے تھے. انشاءاللہ آج رات مسجد میاں سلطان علی میرے محلے کے اندر بیان کرے سا. باقی تھے بندے وما علینا الا البلاغ. اللہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المقائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما مطلوب الواصلین فی الکونین الا هو. العباد كلهم ضعفاء لا قوي الا هو. الناس كلهم فقراء لا غني الا هو. ابراهيم في النار الحريق حين نادى قال لا اله الا هو. موسى للطور حين نادى قال لا اله الا هو. يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا اله الا هو. وفي قال البير حين نادى قال لا اله الا هو. هو الحي لا اله الا هو. فادعوه مخلصين له الدين. اعلموا ان الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت واخرها موت. اخواني البدن سيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريبا والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا. يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم ملك رب رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على كذلك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السندين سيدنا الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلى جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي ورثا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أعزهم فقد أعزاني ومن أعزاني فقد أعز الله ومن أعز الله فيوشك أن يأخذ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قائد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أهوالهم اللهم خذهم أخذ مقتدر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اليد منك اليد اللهم أمرنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في لبنان اللهم انصر المجاهدين في شيشان اللهم انصر المجاهدين في سائر العالم اللهم إني عبدك المذنب البائس الفقير المستجير المستغيث المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال